اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں، چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں برابر، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، یعنی طور پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں وہاں پر ان کو تورات جو ہے وہ ہینڈ اوور کی۔ وَکتاب مستور، اور اس کتاب کی بھی قسم جو لکھی گئی ہے فی رق منشور، کھولے ہوئے ورق کے اوپر، یعنی وہ تختیوں کی شکل میں تورات کی یہ قسم یاد کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم کے اندر بڑی بڑی تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی دی تھی، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہی واحد کتاب ہے جو کہ دل پہ اتاری گئی ہے۔ اسی لیے ہم باقی کتابوں کو ایز اے سلیبس اللہ کی کتابیں تو کہتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہتے۔ کلام اللہ کا ورڈ جو بولا گیا نا اسپیسیفکلی وہ قرآن کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی 1-to-1 گفتگو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خصوصیت کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گاسپل آف جان جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے حواریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے، کیونکہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کرے گا۔ اور یہ سیم آیت قرآن پاک میں بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ آج آ بھی جائے گی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ بیت المعمور جو ہے صحیح بخاری میں یعنی ڈیٹیل ذکر ملتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یعنی یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر۔ تو یہ اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد فرمائی ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی یعنی آسمان کی، والبحر المسجور، اور سمندروں کی جو لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جی، یہ سمندر جو ہیں، یعنی اتنا بڑا ریزروائر اللہ تعالیٰ نے پانی کا رکھ دیا ہے، اور یعنی زمین پہ زندگی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے۔ 2 ہی بڑے سورسز ہیں، ایک سورج اور دوسرا پانی۔ یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے۔ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ انہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بادلوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں برستا ہے، برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے، اور یہ واٹر سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ گلیشیئر سے پگھل کے دریاؤں کی شکل میں سمندر تک واپس آتا ہے، اور اسی طرح کے دریا زمین کے سوتوں میں بھی نیچے چلتے ہیں، جو ہم یعنی ہم تو یہ ایک تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کو رو رہے ہیں، ہم ہزاروں تربیلا ڈیم کے برابر زمین سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی بھی وہ اسی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک پورے واٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ قسمیں یاد فرما کے 6 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے قیامت کے دن یہ واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بری طرح سے کانپ رہا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے تو اپنا نام ہی کیا رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرؤوف الرحیم نہیں رکھا بلکہ قہار۔ ظاہر ہے جی ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دی، اب پکڑ کا دن ہے تو بڑا سخت دن ہے۔ یہ تو ہمیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے کلچر میں یعنی پڑھا دیا گیا کہ ایک بس وہ قیامت کا دن بس اسی طریقے سے ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے شفاعت سے بخشش ہو جانی ہے۔
یہ اتنا سیدھا معاملہ. ہمیں شفاعت کی تو کہانی کرائی گئی جو بالکل صحیح تھی، لیکن اس کو غلط فارم میں پیش کیا گیا. شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. اور جو نبی علیہ السلام نے امت کے خلاف شکایت کرنی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شکایت نہیں بتائی گئی جو ہونی ہے. شفاعت تو قسمت والوں کی ہونی ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے پوری ایک گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پھر آگے چل کے آئے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پارہ نمبر 28 میں، یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے. جب گریویٹیشنل فورس جو ہے آپ کی قوت کشش ثقل یہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کیا یہ اڑتے پھریں گے. جس طرح آج بھی آپ وہ سیٹلائٹ اسٹیشنز کے اوپر دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اڑتی پھرتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ زیرو گریوٹی آلموسٹ. تو جب یہ گریوٹی والا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح بکھرے ہوں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو سیریس نہیں لیا، پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا یا پیغمبروں کی ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں تو صرف یہی کہانی کرائی گئی ہے کہ جناب جو پیغمبروں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ جو پیغمبروں کی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، عملاً وہ کافر. یہ کافروں والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی غوض یلعبون، جو محض اپنی تفریح کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر آن دا فیس آف ارتھ اس میریکل پلانٹ پہ ہمیں بھیجا ہے، ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوال انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر انسان کو رات کی نیند تو برباد ہو جاتی ہے نا. تو جو اللہ کو سیریس لے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو ہمیں سیریس نہیں لیتے ان کی کیا حال ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ اپنی تفریح والی تباہ کی باتوں میں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر قیامت والے دن انہیں دوزخ کی آگ میں دھکے دے کر جھونک دیا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا. جھٹلانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں پھر بھی زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے. جو شخص دنیا میں زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا نا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے. اور جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. وہ یہ پورا قرآن پاک کی تھیم ہی یہی ہے. پورے کا پورا قرآن پاک کا جو تانا بانا ہے وہ اسی گرد گھومتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی، بے شک کامیاب وہ ہوا، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہ کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. قرآن پاک نے ان ساری دعوت کو ایک جملے میں لپیٹ دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسے پھر دھکے دے کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ دوزخ
جسے تم جھٹلاتے تھے، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے عقیدے سے. اور معذرت کے ساتھ مسلمان اپنے عمل سے تو دوزخ کو جھٹلا رہے ہیں. جسے پتا ہو کہ مجھے دوزخ میں جھونکا جائے گا، پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزر سکتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی نہیں ہو سکتا. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنوں ہے. تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے. یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے بڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا. اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار. اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے. میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی یار، تھوڑے اور بندے بیٹھے نے. تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے. لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اب چلو اس دوزخ میں، چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں برابر. تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنی گیتیاں آگے آ گئی ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہنے نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے آ گئے. ان المتقین فی جنات و نعیم. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو انہی دوستیوں کا ذکر تھا، اب اہل تقوی کا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا، ہر معاملے میں کریٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے، ڈر اختیار کیا. ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر. دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی. وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے. یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے. جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی تو جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج، دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا.
کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوب مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اعمال، یعنی اعمال کے بدلے میں جنت ملی۔ اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دی گئی ہے، ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائے گی۔ شفاعت یعنی بزرگ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، یعنی کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں۔ قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے محض عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں کرنے، یہ کہا کہ اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا، خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی، وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے۔ تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر، یا رسول اللہ آپ بھی؟ یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے؟ سر یہی فرق ہے، یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں ہے وہ اور ہے۔ یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے آپ نے؟ پوری زندگی بھی 10,000 جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں، یعنی یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے، اعمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی، نبی علیہ السلام کی شفاعت۔ متقین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ جو جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو حوریں ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی ڈریس کے لیے ترجمہ صاحب کو دیکھ لیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اب یہ بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے، آج وہ آیات بھی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد نے بھی نیکوکاری کی روش اختیار کی ہوگی، لیکن اولاد کے نیک اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے، یا ماں باپ کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے، دونوں کیسز میں۔ تو جس کا جنت میں مرتبہ اعلیٰ ہوگا نا، ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ وہاں پہ ملا دیں گے، اگرچہ وہ نچلے لیول کے ہوں گے، صرف اس کے سبب ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ جنت کی اگر 1000ویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ 30ویں منزل پہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آ جائے، بڑا شوق ہے تھلے آ جاؤ، نہیں، وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا۔ یا بچے اوپر تھے ماں باپ نیچے تھے تو ماں باپ کو پروٹوکول کے طور پر اوپر کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اچھا ہمارے انڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرضی دونوں جان ہی مٹھے باؤ، یعنی دونوں، یعنی ادھر بھی یاشی اور آگے بھی یاشی۔ حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی عطا کر دے۔ یعنی بچے بھی پاس ہو کے جنت میں پہنچے ہوں گے سر، وہ یہ نہیں ہے کہ دوزخ سے نکالے جا رہے ہوں گے، پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے، لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کے پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم، ہم الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء،
اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس چیز کا اسیر ہوگا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اعمال کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اپنے اعمال کا گروی ہوگا۔ یہ رہین کا صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی گروی۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے اعمال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہیں تو برے اعمال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مسلسل انہیں دیتے رہیں گے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال، اس میں نے ان سے کوئی ڈسکشن کی تھی، چھوٹی سی وہ ویڈیو بھی ہے، پھر اس کے اوپر میں نے اپنے کامنٹس بھی کیے تھے۔ میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر اس انسان کو جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے ایک منی خدا بنا دے گا۔ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا۔ کن فیکون کس کی خوبی ہے؟ خدا کی۔ یہاں بھی انسان کے اندر خدا بننے کا جذبہ تو موجود ہے نا، انسانوں نے ہی خدائی کے دعوے کیے ہوئے ہیں نا۔ یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی کہ انسان جو خواہش کرے گا نا وہ اس کے سامنے آ رہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزار۔ دنیا میں بھی اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو جنت میں ملنی ہے تو خدا کبھی بھی انسان کی ضرورت نہ رہتا۔ یعنی اگر انسان کو موت نہ آئے، نمبر 1، نمبر 2 اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، نمبر 3 اس کے اوپر بڑھاپا نہ آئے، خدا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا موت ہے کہ مر جاتا ہے انسان۔ اگر انسان مرے نہ، اسے کوئی پریشانی نہ آئے، اس میں بڑھاپا نہ آئے، تو سر خدا تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاتے ہی دے دے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنت میں جب داخلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال کی عمر ہوگی۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ اور چوتھی تو اتنی بڑی خوشی ہے جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں آپ جو بھی کر لیں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ خود پہنا رہا ہے۔ دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں پاکیزہ شراب پلائی جا رہی ہے، آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ یعنی جنت میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں، جو کچھ بھی کریں گے وہ جواز کے درجے میں ہی ہوگا۔ اور انفینٹ، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں پانی میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی۔ بلکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے مسئلہ نمبر 120 ہے میرا ریکارڈڈ، اہل ایمان کی 12 خصوصیات اللہ کے ولیوں کی۔ ایک ولی وہ ہے جو آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد نے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ ولی ہیں جو قرآن میں سورۃ الفرقان میں ہے، ان کی 12 نشانیاں۔ اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ حدیثیں بیان کی تھی کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اور خدا کو سیریس نہیں لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، صرف ایک پھیرا۔ ایک پھیرا اس کا جب دوزخ کا لگے گا نا، جو دوزخ کا عذاب دیکھے گا نا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے راحت کی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو زندگی کبھی راحت کی گزاری ہی نہیں تھی۔ یعنی وہ دوزخ کا ایک پھیرا اس کی پوری دنیا کی زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، قدم قدم پہ اسے تکلیف آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا،
جنت کا ایک پھیرا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ پھر کہا نہیں یا اللہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ وہ آسائش اتنی بڑی ہے کہ انسان، یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جو یعنی بچے، ہم یونیورسٹی میں ہمیں یاد ہے کہ ہم کتنی یعنی محنت سے پڑھا کرتے تھے، پھر جب پوزیشن آ جاتی تھی تو مجھے آج تو یاد بھی نہیں، میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 20 سال ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو لگتا ہے زندگی ختم ہی کبھی نہیں ہوگی، اور آج میں اپنی وائف سے اگلے دن بات کرتا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں آیا کہ میں 5 سال ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، سب کچھ بھول بھال گیا۔ تو انسان جب ایک دنیا میں بھی کوئی رزلٹ مل جائے نا تو انسان پرانی ساری زندگی کو بھول جاتا ہے، اور آخرت تو صرف اس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی پتا چلا جو کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا جی پھر تو جنت پہنچ ہی جانا نا، وہ ایک پھیرے میں سب کچھ بھول جائے گا۔ اور یہ پتہ نہیں کس نے ان کو کہانی کرائی ہے کہ یہ پھیرا سمجھ لیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہوگا۔ جس کو شوق ہے نا تو وہ، جس کو پھیرے کا شوق ہے نا ایک پھیرے کا، تو وہ روزانہ صرف 3 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دے، گن کے، اگر 3 پہ کوئی رکھ سکتا ہے تو 10 کی پریکٹس شروع کر دے، کیونکہ 50,000 سال کا تو سر قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھنے۔ اور وہاں تو ہاتھ والا معاملہ بھی نہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے دنیا سے 70 درجے تیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے، پھر وہ صورتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو تو ہم ان کو من پسند میوے دیں گے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ وہاں پر شراب کے جام چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغویت ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے نشہ آ جائے۔ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کھیل کے انداز میں، ایک دوسرے سے شراب کے جام چھین رہے ہوں گے، لڑائی کے طور پہ نہیں، ایک انجوائے کرنے کے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان پر جو ٹیبل بوائز، جس طرح یہاں بھی یعنی آپ بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو وہ بیرے پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ٹیبل بوائز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ بھی جو ہیں وہ خوبصورت غلام جو ہیں ان کے وہاں پر یعنی ہر وقت حاضر ہوں گے ان کے پاس، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ موتی ہوں، اتنے خوبصورت، وہ ہر وقت خدمت میں ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب جنتی ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے وہاں پہ ڈسکشن کریں گے، یعنی جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اب وہ یعنی فلم چل رہی، دیکھ لیں سر، وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ فلم چلائی جا رہی ہے۔ تو جنتی بعض سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھیں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، تو کہیں گے ہم یہ جو جنت میں پہنچ گئے نا، ہم اپنے گھر والوں میں بھی جب رہا کرتے تھے تو وہاں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے۔ تو سر پھر تسی پہنچنا سی نا جنت وچ، جنہیں کہا سی نہیں جی بخشے بخشایا سی، وہ تو ہون کے دوزخ وچ۔ تو جو دنیا میں بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے، یہ اللہ ہمارے ان کی نشانی، جنتیوں کی نشانی کیا ہے؟ بے فکرے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ کا تو بڑا کرم ہوا ہے وہ ہم پر، ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی وہ جنت میں پہنچ کے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرے ہی فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہے، بندہ کہے گا یا اللہ تیرا فضل ہے۔ بندے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ فذکر، اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کرتے رہے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کافر کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے متعلق گردش زمانہ کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ
ایک وقت آئے گا یہ بھی تو مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم تو میری موت کا انتظار کر رہے ہو نا، تو بس پھر انتظار کرتے رہو، میں بھی کسی انتظار میں ہوں، کہ اللہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ فرمانا ہے، تو تم تو اس انتظار میں ہو نا کہ میری موت آ جائے، میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا۔ پھر دیا ہے نا سر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، عرب کی سرزمین میں تو غلبہ ہو گیا تھا، اور پھر دعوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سپورٹ کیا کہ جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، اس کے باوجود خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا۔ دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں نا، تو انقلاب ان کی زندگیوں میں آئے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انقلاب آیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد تھی، ورنہ تو آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو والا ہوتا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اس حوالے سے، بڑی میں نے کریٹیکل ڈسکشن کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not a warrior but the prophet of God، وہ ایک واریر جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ ایک جنگجو اور ایک پروفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کی، آج میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی روش اختیار کریں، یا یہ لوگ ہی سرکشی پہ اترے ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ در حقیقت یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ اصل میں یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر لیم ایکسکیوز انسان ڈیوائز کرتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی جتنے لوگ ڈینائل آف گاڈ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ میری مرضی، میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے۔ اگر خدا کو میں ہٹا لوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ ہر وقت جو تلوار لٹکی ہوئی ہے میرے اوپر، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، دنیا کا قانون تو آپ کو ایک خاص درجے تک ہی برائی سے روک سکتے ہیں نا۔ خدا کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ جو تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے، جو میں علیحدگی میں بھی ہوں تو ہر وقت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار ہے، یہی تو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کے لیے پھر انہوں نے یعنی یہ جھوٹے بہانے گڑھ لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ماری جائے گا، تو پھر دیکھی جائے گی۔ ہم بھی یعنی اس کے انتظار کر رہے ہیں گردش زمانہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی کتاب ہی لے آؤ۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے خود، حالانکہ خود مانتے بھی تھے، سورہ یونس میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے، نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی حکمت کی اس طرح کی باتیں مجھ سے سنی تھی؟ اچانک یہ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آؤں کہ بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے؟ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام تم بھی کہہ سکتے ہو، میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی ہے، اس کے باوجود میرے کلام نے زیر و زبر کر دیا ہے بڑے بڑے شعراء کو، اور آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری دنیا کو، تو تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ۔ ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ ہائے ہائے، یعنی اللہ نے ہمارا اگر یہ تخلیق ہوئے ہیں تو یہ بتائے نہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اگر خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، لیکن حقیقت بات ہے یہ یقین سے محروم ہو چکے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہوا ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ خفیہ باتیں کوئی فرشتوں کی سن لیتے ہیں؟ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو لائیں کوئی روشن دلیل ان کے پاس ہے تو۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ظالموں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے؟ اچھا وہ فرشتوں کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں،
سورہ زخرف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تمہیں کو بتایا نا تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں، اور خدا کے بارے میں جس کو تم خدا مانتے بھی ہو، خدا کو تو مانتے تھے، ساتھ چھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں، خود بیٹی مان لینے کے لیے الٹا تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، تو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ ام تسألہم اجرا فہم مغرم مثقلون، کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے، اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا۔ یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کون ہے؟ وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں، دیوبند کے علماء سو ہیں، اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں، اہل حدیث ان کے بارے میں، یا اہل حدیث کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے، اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا۔ اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی۔ مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو، تجارت یعنی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی، غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات، مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا، لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک، وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، بس۔ یہ درمیان والا کھانا تو ہے ہی کوئی نہیں نا اسلام میں، اسلام میں تو کھانا ہی 2 ٹائم کا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے دینی کیریئر، اور وہ تو حدیث کتنی مشہور ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، نان و نفقے کے مسئلے کے اوپر ناراض ہوئے تھے نا، 1 مہینے کے لیے، تو سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے، چٹائی پہ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے، یعنی آپ نے کرتا بھی نہیں تھا پہنا ہوا، صرف تہمت تھی، رو پڑے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا تو دنیا کی دولتیں لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی بھی نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ اچھا، یہ حدیثیں بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ حدیث بیان کر کے اگر ممبر سے نیچے اترے نا ان کو کہ سر آپ کی زندگی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ آپ کو اکثر واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر کو سلمان فارسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ ہم آپ کی جمعے کی تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک لباس کہاں سے سلوایا؟ مال غنیمت میں ہر شخص کو 1 چادر ملی تھی، آپ کو بھی 1 چادر ملنی چاہیے تھی، آپ کا لباس تو 2 چادروں کے بغیر بنتا نہیں ہے، تو یہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ یعنی خیانت ہے نا اگر آپ نے مال غنیمت میں تصرف کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی یہ چادر دی تھی۔ سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا، اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں، تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے۔ تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے، یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں، آپ یہ بہت بڑی 2 نمبری کر رہے ہیں آپ۔ یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے ہے نہیں۔ ہم سے آگے پوچھیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے ہماری جو یعنی ہمارے جو فائنینشل سٹیٹس ہے اس سے لوسٹ ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے 3-3 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور 10-10 کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا؟ سر یہ بہت آسان کام ہے سر۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام۔ تو
اے نبی آپ نے کچھ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیا ہے جو ان کی حالتوں کی ہے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، جو وہ لکھے جاتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا ہم المکیدون، جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ظاہر جی اس سے بڑا فریب کسی شخص کے ساتھ کیا ہو جائے کہ اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے۔ ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب وہ آگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ادھر پتہ چلنا چاہیے کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا کوئی اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے ان کے لیے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے، بہت بلند ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہ کہیں گے یقول سحاب مکروم، تو کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، تو اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جس وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس دن وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ یعنی یہ سیم حال ہوا تھا قوم عاد کے ساتھ بھی، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت گرمی بھیجی، پھر ایک بادل نمودار ہوا، وہ ساری قوم اس بادل کے نیچے آگے کھڑی ہوگی کہ اس میں سے بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈر جاؤ، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اس طرح کا۔ بہرحال اس دفعہ تو سنت بدلی نا، اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب استیصال کافروں پر قتال کی شکل میں مسلط ہوا، پر آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، قیامت کے دن نہ تو ان کی کوئی فریب کاری ان کے کام آئے گی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ ساری کہانیاں جو کرواتے ہیں وہ ادھر ہی ہیں۔ بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی جنہوں نے دنیا میں نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی دینی جماعتوں کے جو امیر ہیں وہ آپ کو دوزخ میں نظر آ رہے ہوں گے۔ حضرت صاحب تو اسی کی تھے، پھر وہ پوچھ رہے ہوں گے نا سر اسی تے ہاں تسی کتنے؟ ظاہر ہے کہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے انہی کے وہ ادھر ہی ہوں گے نا جہاں ان کے حضرت صاحب نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس دن کوئی فریب کاری کام نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ یہ شکلوں سے تو ہم پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیں کس طرح لوگوں نے شکلوں سے دھوکے دیے ہیں، کہتے کتنا سونا ہے جی، دیکھو کتنا سونا ہے۔ میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اور سری سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا ہے نا، دونوں میں سے خوبصورت کون ہے مجھے بتائیں؟ بالکل، آپ نے اگر جان نہیں اللہ کو دینی تو بے شک جھوٹ بولتے رہے، تو کیا خوبصورتی کے اوپر فیصلے ہونے؟ اس سے بھی ایک سٹیپ چلے جائیں آپ آگے، آپ کسی دیوبندی مفتی کو لے لیں اور بریلویوں سے پوچھیں کہ لعنت پڑی ہوئی ہے، ادھر ہی وہ بریلوی ہونے کا اعلان کر دے تو کہیں گے کتنا خوبصورت چہرہ۔ یہی باقیوں کا بھی حال ہے، اس شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی۔ یعنی ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں یعنی کالا رنگ کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ پتہ ہے جو ٹپیکل عربی ہے نا، آج بھی آپ بادیہ نشین ہیں، وہ کوئی گورے چٹے نہیں ہیں۔ یعنی صحابہ کرام جو ہیں یہ ان کی اکثریت کی رنگت کوئی گوری نہیں تھی، یا آپ جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں نا اس طرح کے تھے لوگ، ریگستانی علاقے کے رہنے والے۔ سر ادھر بھی آپ ریگستان چیک کر لینا، کسی ریگستان میں آپ کو چٹے بندے نظر آتے ہیں؟ تو اس قسم کے وہ لوگ تھے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی رنگ بہت زیادہ صاف نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل سفید برف نہیں، ہمیشہ گندمی سرخ کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت بلال حبشی، وہ تو ہے ہی حبشی ہے نا سر، حبشی کے آپ ناک کو پتلا نہیں کر سکتے، ہونٹ پتلے نہیں کر سکتے، رنگ سفید نہیں، کوئی سفید حبشی بھی ہوتا ہے؟ تو سر ہمارے معاشرے میں تو موٹا ناک، موٹے ہونٹ اور کالا رنگ، یہ تینوں خوبصورتی کی علامت نہیں سمجھے جاتے۔ شکلوں کے اوپر کہاں سے فیصلے ہونے ہیں؟ شکلوں اور مال کو نہیں، دلوں اور اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس دن ان کی کوئی فریب کاری کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا، اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے تم تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ،
اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق چلیے اور صبر کیجئے، انک بأعیننا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور پاکی اس کی بیان کیجئے جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی صبح کے وقت سحری میں، ومن اللیل اور رات کے وقت بھی، فسبحوا اس کی تسبیح کیجئے، وادبار النجوم اور جب ستارے ڈوب جائیں، یعنی بالکل ستارے کب ڈوبتے ہیں؟ جب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں۔ تو اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، آپ صبر کیجئے، فإنک بأعیننا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ جس شخص کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اس تکلیف کے دوران اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی ہو رہی ہے، تو آپ کی تکلیف میں صبر آ جاتا ہے۔ ایک نیچرل چیز ہے، یعنی کسی کو اپنے دوست سے بہت محبت ہے، اس کے لیے اسے قربانی کرنی پڑتی ہے، اور تکلیف وہ اٹھا رہا ہے، اس دوران اس کا وہی دوست اس کو دیکھ لے جس کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، تو اس کو تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یہ آپ کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو آپ کے اصحاب کو، ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنی اس دعوت حق پر قائم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الطور کا پریچے۔ سورہ الطور قرآن کی 52ویں سورہ ہے۔ اس میں کل 49 آیت ہے۔ یہ سورہ مکہ میں اتاری گئی تھی، اس لیے یہ مکی سورہ کہلاتی ہے۔ اس کا نام الطور رکھا گیا کیونکہ اس میں طور پہاڑ کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کا سچ اور اللہ کی سزا کا ورنن۔ سورہ کی شروعات میں اللہ طور پروت کے ساکشی کے ساتھ قیامت کی دن کی سچائی پر زور دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دن بہت بڑا ہوگا۔ اللہ کا گواہ طور پروت کتاب یعنی قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے روپ میں بتایا گیا ہے۔ یہ سب ساکشی ہے کہ اللہ نے سچ کا پیغام بھیجا ہے۔ قیامت کے دن۔ سورہ میں وستار سے بتایا گیا ہے کہ اس دن کس طرح ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ اس دنیا میں نفرت اور برائی پھیلاتے رہے ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت رکھنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بہت نیائے پریہ ہے۔ ہر انسان کی دنیا میں زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہر ویکتی کو اپنے کرموں کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ قیامت کا آنا نشچت ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو لوگ اسلام کی سچائی کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے سخت انجام نشچت ہے۔ اللہ کا نیائے بالکل صحیح اور نشپکش ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارگ درشن کے لیے بھیجا گیا تاکہ انسان صحیح راہ پر چل سکے۔ انسان کی دنیا میں بنائی گئی نفرت اور برائی کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں قیامت کے دن کا ذکر۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے آپ نے سورج کو اپنی ہتھیلی پر پکڑ رکھا ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ہر ایک ویکتی اپنے کرموں کا حساب دے گا۔ جو کوئی بھی ایک اچھا یا ایک برا کام کرے گا اسے وہ ضرور ملے گا۔ صحیح مسلم۔ طور پروت کا ذکر اللہ کی شکتی اور استھرتا کے لیے کیا گیا ہے۔ دنیا میں رہ کر انسان کا مقصد صرف تعمیل نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہر برائی اور نفرت کا حساب ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے پر اس کے ساتھ نیائے بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گارنٹی ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنا سب سے صحیح ہے۔ نشکرش۔ سورہ الطور انسان کو سچیت کرتی ہے کہ اس کے کرموں کا حساب لیا جائے گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب سب کچھ اجاگر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمانداری سے اللہ کی راہ پر چلنا ہی سب سے سرکشت راستہ ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ فالو کرنا ہی سب سے صحیح مارگ درشن ہے۔ ساتھ ہی اللہ کی دیا پر بھی بھروسہ رکھیں کیونکہ اس کے نیائے کو نہ بھولیں۔ سورہ الطور کا ایتہاسک اور آدھیاتمک پریپیکش۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا مقصد انسان کو قیامت کی سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ اس سمے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا، ان کے خلاف مظلوموں کے اتیاچار،
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت، ان سب کے بیچ یہ سورہ ایک سشک چیتاونی ہے اور رحمت کی دعا بن کر آئی۔ طور کا ذکر صرف ایک بھوگولک تتو نہیں بلکہ یہ استھرتا، طاقت اور اللہ کی اننت شکتی کا پرتیک ہے۔ پروت کبھی نہیں ہلتا لیکن انسان کا دل کتنا استھر ہوتا ہے یہی سندیش بھی ہے۔ انسان کی استھرتا بنا اللہ کی استھرتا۔ انسان کے دل کی ہلچل، اس کی کمزوریاں، اس کی عرشیہ اور لالچ سورہ میں ویاخت ہے۔ اس کے وپریت طور کا استائی ہونا اللہ کی اٹل ستا اور نیائے کو دکھاتا ہے۔ سوچئے جب یہ پروت جو دھرتی کا ایک استائی حصہ ہے اپنے استان پر استر رہتا ہے تو وہ اس شکتی کا پرتیک ہے جو کبھی نہیں بدلتی، لیکن انسان کی زندگی استر، سڑ بھنگور اور بھرمت ہے، اس لیے خود بھی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور مارگدرشن پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن کا بیاوہ چترن اور انسان کی حقیقت۔ سورہ میں وستار سے بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن کیسے آئے گا۔ ہر ایک بندہ اپنے کرموں کا حساب دے گا، نہ کوئی اپنے محل، دولت یا پدوی کا بچاؤ کر پائے گا۔ جس دن سارے رہسیہ اجاگر ہوں گے، ہر دل کی گہرائیوں کی بات سامنے آئے گی۔ اس دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی باتیں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کپڑوں سے، چہروں سے، ساماجک پرتشٹھا سے، لیکن قیامت کے دن نہ تو دھن کام آئے گا، نہ کوئی دولت، نہ طاقت، صرف اچھے اور پورے کرم گنیں گے۔ کیا ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں اور ناجائز اچھاؤں پر دھیان دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غلط عادتوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دن بھیاوے نہ لگے؟ اللہ کی نیائے پرتا اور رحمت کا سنتولن۔ یہ سورہ نہ کیول سخت چیتاونی دیتی ہے بلکہ اللہ کی دیا پر بھی زور دیتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا رحمت کرنے والا ہے لیکن ساتھ ہی سب سے نیائے پریہ بھی ہے۔ سوچئے، کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر لیں تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ سورہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی ویاپک ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا پاپ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اصلی چنوتی تو یہ ہے سچی توبہ کرنا، صرف منہ سے نہیں بلکہ دل سے اپنے حالات کو بدلنے کا ارادہ کرنا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول اور ساکشے کا مہتو۔ سورہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف گواہ کے طور پر پرستت کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ کیول شبد نہیں بلکہ حقیقت کی گواہی ہے۔ گہرائی سے سوچیں، کتنی کٹھنائیوں میں بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشنری جنگ جاری رکھی۔ ہر چنوتی میں ایک سندیش چھپا تھا، انسان کو صحیح راہ دکھانا۔ ہر انسان کے پاس بھی ایک گواہ ہوتا ہے، اس کی آتما۔ قیامت کے دن اس کی آتما ہی اس کے کرموں کی ساکشی ہوگی۔ کیا آج ہم اپنے دل سے صحیح کرم کر رہے ہیں؟ تفسیر میں ایک گہرا پیغام۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جھانکے، اپنے چھوٹے چھوٹے دوشوں کو پہچانے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور ان کا ایمانداری سے پالن کرے۔ تفسیر میں لکھا ہے، جو ویکتی اپنی آتما کو سدھارنے میں سفل ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی سفل ہوتا ہے۔ یہ سورہ نہ صرف سزا کا ڈر دکھاتی ہے بلکہ ایک مارگ بھی سجاتی ہے، سچائی، ایمانداری اور توبہ کی راہ۔ سوچنے لائق بات، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دھرم صرف رسم و رواج یا باہری پرکٹا کا نام ہے، لیکن الطور ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی دھرم وہ ہے جو دل سے ایمان لائے، ہر دن اپنے کرموں کا حساب کرے۔ چھوٹا چھوٹا سدھار بھی بڑی راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وچار کرنے لائق سوال، کیا ہم روزانہ اپنی عادتوں میں سدھار کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پریرنا لے کر اپنے لکشے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نچوڑ، سورہ الطور ایک بہت بڑی چیتاونی اور ایک ادبھت رحمت کی کتاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان استھر اور بھرمت ہے، قیامت کا دن نشچت ہے، اللہ کا نیائے بھی اٹل ہے، رحمت کی آشا بھی ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری راہ دکھانے والے ہیں۔ اگر ہم اس سندیش پر گہرائی سے دھیان دیں تو یہ ہماری زندگی کو ایک نئی دشا دے سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔